جی السلام علیکم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایرا آف جنرل ضیاء الحق. اس ایرا کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے ویوز ہیں. بہت بڑی تعداد جو ہے دے لائک جنرل ضیاء الحق اینڈ دیر آر ویری سو مینی پیپل ہو ڈو ناٹ لائک ہم. So it is up to you. Just know about whatever he did, and then formulate your own opinion. I am not going to impose my opinion upon you. تو آپ اپنا opinion بنا سکتے ہیں. Let's talk about the background. General Zia ul Haq was the fourth chief martial law administrator and sixth president of Pakistan. ٹھیک ہے. He completed his initial education in Shimla and then attended St. Stephen's College, Delhi for his graduate degree. After graduation from St. Xavier College, Zia joined the British Indian Army in 1943. It means that he has worked for Indians too. انڈین آرمی تھی برطانیہ کی, اسے جوائن کیا تھا. ایون وارز میں بھی آئی مسٹ سے کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہو. پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اپوائنٹڈ ہم چیف آف آرمی اسٹاف ان 1976. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, جیسے نواز شریف نے پرویز مشرف کو اپوائنٹ کیا تھا. تو اور آفٹر ریٹائرنگ 7 لیفٹیننٹ جنرل ان آرڈر ٹو پروموٹ ضیاء الحق ٹو 4 اسٹار رینک. اچھا, ان کو اپوائنٹ کیا بھی تو انہوں نے کیسے اپوائنٹ کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 7 لوگوں کو ریٹائر کیا تاکہ ان کی پروموشن ہو. تو بڑے ہی ناز و نام سے لائے گئے, مگر جو پھر دھوکے دیے اور جو رزلٹ آیا وہ ایک الگ ہی تھا. خیر, تو اس طرح سے ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ پروموٹ ہو گئے اور ان کو جو ہے پھر وہ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف وہ 1976 میں بن گئے تھے. آن جولائی 5, 1977 ضیاء الحق planned and overthrew the ruling prime minister ذوالفقار علی بھٹو. اچھا, آپ دیکھیں, ہم نے جو ہے وہ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کا ایرا دیکھیں گے, پڑھیں گے, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملک کی کنڈیشن, ملک کی سچویشن جو ہے نا سنبھل نہیں رہی تھی 1977 کے اندر. پی این اے موومنٹ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی جس کی ورکرز نے بہت ہی وائلنٹلی جو ہے وہ سول وار اسٹارٹ کر دی تھی اگینسٹ دا گورنمنٹ. پی این اے موومنٹ کیوں اسٹارٹ ہوئی تھی؟ دا ریزن آف اسٹارٹنگ پی این اے موومنٹ ور الیکشنس. اوکے, الیکشنس کے رزلٹ صحیح نہیں آئے تھے ان کے خیال سے. دے بلیو دیٹ ذوالفقار علی بھٹو ڈن ہیوج ریگنگ اینڈ دیٹ از وائی ہی won the second elections as well. So it was they demanded a re-election which Zulfikar Ali Bhutto rejected, and that is why PNA movement started. PNA movement turned into a bloody civil war, and that bloody civil war was out of hands from Zulfikar Ali Bhutto. کوئی بھی نہیں سنبھال پا رہا تھا. Then he had to call the military in bigger cities so that military can control those violent people. But military also failed because they cannot kill everyone. Okay, so Zulfikar Ali Bhutto failed at that time, and then Zia ul Haq had to take over the power in order to maintain law and order and peace in the country. So that is how Zulfikar Ali Bhutto کو جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا. coup d'etat آ گیا تھا اور جو ہے وہ سول جو تھی وہ سول ڈس آرڈر جو تھا وہ جو ہے وہ پھر اس کو مینٹین کیا گیا تھا کہ وہ ختم ہو جائے. ہی بیکیم دا اسٹیٹس تھرڈ رولر ٹو امپوز مارشل لا. اسٹیٹ کے تھرڈ رولر بنے, ٹھیک ہے, جنہوں نے مارشل لا امپوز کیا. سب سے پہلے تو ایوب خان تھے, پھر یحییٰ خان تھے, اینڈ دین ضیاء الحق صاحب تھے. اچھا, ان کی سب سے امپورٹنٹ جو بات جس کو سب جو ہے وہ جانتے ہیں اور یہ اس بات سے مشہور ہیں, دیٹ واٹ ایور دا ملٹری گورنمنٹ اینڈ واٹ ایور دا پاور ہی ہیڈ, ہی وانٹیڈ ٹو کنورٹ پاکستان ایز اے کمپلیٹلی ریلیجیس اسٹیٹ.
Although in 1973's constitutions there were several Islamic clauses, but still he believed that Pakistan is not a very religious state and it should be transformed into one. So he started working on the Islamization of the country. Okay. Initially he started martial law. Okay. ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یعنی ان کا جو انیشیل عہدہ تھا دیٹ واز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، بٹ لیٹر ہی واز کنورٹیڈ انٹو اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اچھا، سوشلسٹ اکانومک سسٹم جو ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے تھے، دیٹ واز انسپائرڈ بائی کارل مارکس، ویئر آل دا کمپنیز، all the major industries, all the schools, colleges, hospitals are government owned and nobody can have their private property. تو اس نظام کو انہوں نے ختم کر کے جو ہے دوبارہ سے کیپٹلزم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا تھا پاکستان میں، ویئر پیپل کین ہیو دیئر پرائیویٹ پراپرٹی، دے کین ہیو دیئر اون بزنسز، اور جو ہے اپنی مرضی سے وہ گزار سکتے ہیں. اور مگر کیپٹلزم کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں غریب سے غریب تر ہوتے رہتے ہیں لوگ، تو ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے. بٹ ان آرڈر ٹو کمپیٹ انٹرنیشنلی وی نیڈیڈ اے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم، کیونکہ یو ایس، برٹن، یہ سب جو ہے وہ کیپٹلزم کو ہی فالو کرتے ہیں. اور 1970s کا جو ایرا تھا اس میں سوویت یونین جو ہے وہ اس کی کنڈیشن بہت بری تھی، جہاں پہ سوشلسٹ اکنامک سسٹم تھا اور پوری ورلڈ جو ہے وہ سوشلزم سے فائٹ کر رہی تھی. تو یہ بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہٹایا تاکہ ہم انٹرنیشنلی بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکیں. جتنی بھی نیشنلائز انڈسٹریز کروا دی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، وہ جو ہے ضیاء الحق صاحب نے ان تمام نیشنلائز انڈسٹریز کو دوبارہ سے پرائیویٹائز کر دیا، اور جن لوگوں کی انڈسٹریز انہوں نے ٹیک اوور کی تھی زیڈ اے بھٹو صاحب نے، ان لوگوں کو وہ انڈسٹریز واپس کر دی گئی. During his reign, Pakistan economy became one of the fastest growing economy of South Asia. ان کے رین کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ کافی زیادہ بوسٹ اپ ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کیپٹلزم ہم نے اپنا لیا تھا. وی ور گیٹنگ فنڈنگ، پیپل ور انکریجنگ بزنسز ان پاکستان. تو جو ہے اس زمانے میں ساؤتھ ایشیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ، یعنی بڑی تو نہیں اکانومی تھی اس وقت، بٹ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی اکانومی بن گئی، وچ واز بینگ لائکڈ بائی انٹرنیشنلی. But due to his aggressive and dictatorial approach, he remained violent against any opposing party. مگر ظاہر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ایگریسو ہوتے ہیں، تو جو بھی ان کی اپوزنگ پارٹی تھی ان کے اگینسٹ یہ وائلنٹ ہو جاتے تھے اور فوراً کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ان کو ختم ہی کر دیا جائے، تو وچ واز رانگ. اوکے. His period, his reign, or the period on which he was ruling, was known as mass military repression, in which hundreds and thousands of political rivals, minorities and journalists were executed or tortured. ان کے زمانے میں جو لوگ ان کو اپوز کرتے تھے، جتنے پولیٹیشنس تھے، اگر کوئی مائنورٹیز تھیں جو ان کو اپوز کر رہی تھیں، جو ظاہر اسلامائزیشن کو بالکل بھی جس سے جو اگری نہیں کر رہے تھے، جو پہ جرنلسٹ تھے، ان کو انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا، یعنی مار ڈالا، اور جو ہے بہت زیادہ ٹارچر بھی کیا تاکہ وہ جو ہے ان کے اگینسٹ بالکل بھی بات نہ کر سکیں. Alright, let's talk about the main events which happened during the era of General Ziaul Haq. Okay, what kind of political activities which were happening during that era? In General Zia's era, all political activities were banned. Okay, nobody was allowed to have political meetings, nobody was allowed to have any
kind of julus, nobody was allowed to have any kind of bigger gatherings in which وہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی بھی گیدرنگ الاؤ نہیں تھی, اور صرف وہ جب پولیٹیشینز گیدرنگ کر سکتے تھے جب ان کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرمٹ کر دے, مگر ضیاء الحق صاحب کسی کو بھی اتنے آسانی سے پرمیشن نہیں دیتے تھے. مجلس شورا was nominated on 24 December 1981. انہوں نے اپنی مجلس شورا جو ہے نامینیٹ کی. It was formed to pave way for Islamic judicial system. یہ کیوں بنائی گئی مزید جو ہے وہ مجلس شورا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ جو ہے آپ کا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے اس کو اسلامک جوڈیشل سسٹم بنا دیں. دیکھیں جوڈیشری کا ایک نظام تو ہمارے پاس موجود ہے, مگر ہمارا جو اسلامک جوڈیشل سسٹم ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہے. تو دیٹ واز گڈ آن ہز پارٹ ایف ہی وانٹیڈ ٹو امپلیمنٹ اسلامک پروویژنس آن دا جوڈیشل سسٹم, جس کے انہوں نے 350 ممبرز جو ہے وہ منتخب کیے. What was the Zia's political plan? General Zia announced his political plan in the address to Majlis Shura on 12th August 1983, which was peaceful transition from military to civil rule. یعنی انہوں نے جو ہے مجلس شورا کے تھرو جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا 1983 میں کہ ہم جو ہے وہ پیسفلی جو ہے وہ ملٹری رول سے یعنی ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے اب سول رول کی طرف بڑھیں گے. اور سول رول میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا لیا. یعنی یہ گئے نہیں, انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں بھائی, میں اتنی مشکل سے آیا ہوں. تو جو ہے یہ وہاں پہ رہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اپوائنٹ اے پرائم منسٹر, بٹ آئی ول بی ریمیننگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اوکے جی. اچھا 1983 کے اندر ایک اور امپورٹنٹ کام ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے الیکشنز کنڈکٹ کروائے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشنز ضرور ہونے چاہیے بھائی, کیوں نہیں ہو رہے الیکشنز, تو ہم کروائیں گے. He wanted to tell people that he is a very democratic kind of person. He wanted to promote democracy. ایک جو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہی سلیکٹ ہوں. تو that is how he actually promoted elections, اور elections ہوئے بھی. ضیاء صاحب نے جو ہے اپنی موومنٹ بھی رن کی کہ ہم تو ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, ہم مارشل لا امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. تو جو ہے